آپ ہادیہ ای میگزین مضمون کی آڈیو ریڈ آؤٹ سماعت کر رہے ہیں۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ادیبہ مسکان ہادیہ کا شمارہ جولائی 2023 کے مضمون کی آڈیو پروگرام میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ آئیے ہم اس کا آغاز ہادیہ کی زمرہ ادراک، جس کا عنوان ہے یکساں سول کوڈ نئی سیاسی شعبہ بازی، اور اس کے رائٹر ڈاکٹر خان مبشرہ فردوس ہیں۔ حکمران جب انسانوں کی فلاح و بہبود پر سوچنا چھوڑ دیں تو کھیلنے کو صرف سیاست بچ جاتی ہے۔ مسلم دشمنی میں منافرت کا پھیلانا ہو یا پولرائز ہوتی ملک کی عوام، کسی بات سے سیاسی حکمرانوں کو کوئی واسطہ ہے نہ علاقہ۔ ناقص اور خستہ نظام تعلیم، ملک میں بڑھتی ہوئی بے روزگاری، آسمان چھوتی مہنگائی، ماحول کی دن بدن بگڑتی صورتحال، یہ مسائل تو ادھورے رہے اور بات کی جا رہی ہے یکساں سول کوڈ پر۔ لاء کمیشن نے یکساں سول کوڈ پر ہر شہری کی رائے طلب کی ہے اور ملک کے سبھی انٹلیکچوئل ان دنوں یکساں سول کوڈ پر گفتگو فرما رہے ہیں۔ یکساں سول کوڈ مطلب پورے بھارت میں یکساں آئلی قانون، آئلی قوانین میں نکاح، طلاق، فسخ نکاح، خلا، وراثت کی تقسیم، یہ قوانین شامل ہوں گے۔ ہندوستان کثیر المذاہب ملک ہے۔ جس طرح ہندوستان میں ہر 2 کلومیٹر پر زبانیں مختلف ہیں، اسی طرح یہاں مذہب، رواج اور تہذیب مختلف ہیں۔ ہندوستان میں موجود عوام کے بیشتر آئلی قوانین ان کی قدیم روایات پر مبنی ہیں۔ ہندو مذہب میں 400 سے زائد روایتی اعتبار سے سول قوانین میں تنوع پایا جاتا ہے۔ ہندوستان میں موجود مختلف مذاہب کو ایک جیسے قانون میں نہیں باندھا جا سکتا۔ ہر ایک کا اپنا پرسنل لاء موجود ہے۔ ہر شخص اپنے پرسنل لاء سے روحانی اور جذباتی اعتبار سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ یکساں سول کوڈ پر پہلی مرتبہ آرا نہیں منگوائی گئی، ایسی کوشش پہلے بھی کی جاتی رہی اور عوام کے ہر طبقے نے اس کی پرزور مخالفت کی ہے۔ بھارت کے سماجی سیٹ اپ کو اتحاد اور امن کے ساتھ ترقی کی نئی دھارا کو قبول کرتے ہوئے آگے بڑھنے کے بجائے ملک میں سیاسی مفاد کو سامنے رکھ کر کی جانے والی کوشش دن بدن ملک کی سالمیت اور یکجہتی کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ پرسنل لاء، ہر مذہب اور تہذیب سے جڑی کمیونٹی کے پاس اپنا اپنا پرسنل لاء ہوتا ہے، جس کے اپنے آئلی قوانین کے مطابق فیصلہ کیا جاتا ہے۔ کرسچن، سکھ، ہندو، قبائلی، مسلمان، کشمیری مسلم اور کشمیری پنڈت، سب کے اپنے اپنے قوانین ہیں۔ ان قوانین کو ایک رنگ دینے کا مطلب ہر ایک کی مذہبی شناخت کو ختم کرنا ہے۔ مسلمانوں کا اپنا پرسنل لاء ہے جسے شریعہ لاء بھی کہتے ہیں۔ شمس پیر زادہ صاحب نے مسلم پرسنل کی تعریف کرتے ہوئے لکھا ہے، ہندوستان میں مسلم پرسنل لاء کی تاریخ مختصراً یہ ہے کہ مغلیہ دور حکومت میں اسلام کا قانون ملک کا قانون، لاء آف دی لینڈ تھا، یعنی سول قانون ہی نہیں بلکہ فوجداری قانون، کرمنل لاء بھی اسلام ہی کا نافذ تھا اور اس کے مطابق عدالتوں کا نظم چلایا جاتا تھا۔ البتہ غیر مسلموں کی شادی بیاہ، وراثت اور جائیداد وغیرہ کے سلسلے میں ان کے اپنے مذہبی اور روایتی قانون پر چلنے کی پوری آزادی تھی، یعنی ان کے لیے ان کا اپنا پرسنل لاء تھا اور مسلمانوں کے لیے ان کا اپنا پرسنل لاء۔ 1725 میں جب ایسٹ انڈیا کمپنی نے عدالتوں کی ازسرِ نو تنظیم کی تو انگریز جج قانون دانوں کی مدد سے اسلامی قوانین کے مطابق فیصلے کرتے رہے۔ بعد میں رفتہ رفتہ انگریزی قانون رائج ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ 1822 میں اسلام کے فوجداری قانون کرمنل لاء کو ختم کر کے انڈین پینل کوڈ IPC، جو آج بھی اسی نام سے رائج ہے، نافذ کر دیا گیا اور نکاح، طلاق اور وراثت، ہبہ وغیرہ آئلی اور شخصی امور کی حد تک اسلامی قانون کو باقی رہنے دیا گیا۔ لیکن غیر اسلامی تہذیب کے زیر اثر مسلمانوں کی بعض برادریوں میں رواجی قوانین نے اسلامی قانون کی جگہ لے لی تھی۔ مثلاً ہندو تہذیب کے زیر اثر عورتوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا تھا، اس لیے علماء کرام اور عام مسلمانوں کے مطالبے پر انگریزوں کے دور حکومت میں 1937 میں مسلم پرسنل لاء، 1937 میں شریعت اپلیکیشن ایکٹ کا نفاذ عمل میں آیا۔ یکساں سول کوڈ کیا ہے؟ موجودہ حکمران کے ذہن میں یکساں سول کوڈ کا خاکہ کیا ہے؟ اس پر کوئی کام نہیں کیا گیا، خدوخال واضح نہیں ہے۔ مختلف فنون، مذاہب اور روایتوں سے جڑی کمیونٹی پر ایک قانون کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ قوانین کے نفاذ کے بعد امینڈمنٹ، ترمیم کی گنجائش ہمیشہ باقی ہوتی ہے۔ اگر اس کا نفاذ درست نہ ہو تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ افراد قانون سازی نہ کریں
جو ان قوانین سے متعلق نہ ہوں۔ مثلاً یہ بات قانون طلاق کے وقت بھی کہی گئی تھی کہ طلاق کا حق اسلام میں موجود ہے، لیکن اس پر صرف علماء کی رائے لی جانی چاہیے اور قانون بنانا چاہیے۔ یہ قانون اسلام سے جڑا قانون ہے، اس کی باریکیوں کو مسلم علماء ہی سمجھ سکتے ہیں، لیکن قانون کا نام تو ٹرپل طلاق رکھا گیا۔ لیکن جب قانون بنا تو پتہ چلا کہ اس قانون نے عورتوں کے کتنے حقوق غصب کیے۔ ناپسندیدہ بیوی بھی شوہر کی حقارت آمیز رشتہ نبھانے پر مجبور کر دی گئی ہے۔ اس قانون کے بعد مرد کی جانب سے طلاق ملنے اور اس کے مال و دولت اور مہر ملنے کے بجائے یا تو خلا لینے پر مجبور کرنے کا مزاج مردوں میں پیدا ہوا، اور خلا لینے پر مجبور کرنا دراصل عورت کا مال غصب کرنے کی نئی راہ بنانا ہے۔ شریعہ کونسل فیملی کورٹ کے سروے سے پتہ چلتا ہے کہ طلاق کے لیے نئے قانون کے بعد سے اب تک طلاق حسن کا تناسب گھٹ گیا ہے۔ اب صرف خلا لینے پر مجبور کیا جاتا ہے، جبکہ خلا میں ایک خاتون کو اپنے جائز حق سے بھی محروم کیا جا رہا ہے۔ ناپسندیدہ بیوی اور نباہ نہ ہونے پر مرد طلاق دیتا ہے، چونکہ مرد کی جانب سے پہل ہے تو بیوی کو کچھ دے دلا کر بھلے طریقے سے رخصت کرتا ہے، اور اگر بیوی کی ناپسندیدگی شامل ہو تو سب کچھ معاف کر کے خلا لیتی ہے۔ کتنا لطیف نکتہ ہے کہ شوہر بیوی کے تعلق میں کمپیٹیبلٹی یعنی ذہنی ہم آہنگی کے سب سے بڑی اہمیت ہے۔ تعلق میں ٹاکسیسٹی ہر دو کی ذہنی صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ وہ علیحدہ ہو کر دوسری شادی کے ذریعے رشتہ نبھا سکتے ہیں۔ انسانی نفسیات و جذبات کی لطافت کا پورا خیال رکھا گیا ہے۔ علیحدگی کا راستہ نہ ہو تو ایک دوسرے سے چھٹکارے کے ناجائز راستے کو بند کیا گیا ہے۔ نئے طلاق کے قانون نے ایک مرد کو طلاق سے خائف بنا دیا، ساتھ ہی شرعی اعتبار سے اس میں پیچیدگیاں بھی ہیں کہ ایک شخص خاتون کو طلاق دے اور سزا کاٹے اور بعد میں وہ طلاق وہ اس کی بیوی ہی رہے۔ شرعی اعتبار سے انتہائی غلط ہے۔ اب قانون طلاق کے بعد ایک خاتون یا تو میکے چھوڑ دی جا رہی ہے، رشتہ معلق ہے، نہ اس کی ذمہ داری مرد نبھاتا ہے نہ اسے آزاد کرتا ہے۔ اس کربناک حالت کو قانون ساز نہیں جانتے، لامحالہ وہ خلا لینے پر مجبور کی جاتی ہے۔ ایک فیملی کونسلر نے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ اس قانون کے بعد سے اب تک ایک بھی طلاق نہیں ہوئی۔ 25,000 خلا کے رجسٹر موجود ہیں۔ قانون بنانے اور اس کے نفاذ کے بعد جانچ کا کوئی طریقہ کار حکومت اور قانون ساز اداروں کے پاس موجود نہیں ہے۔ اسی طرح دوسری مثال ہندو میرج ایکٹ ہے، جس میں 50 سال پہلے کی گئی ترمیم کے بعد کبھی اس کا سروے نہیں کیا گیا کہ آیا ہندو سسٹرز کو ان کے والد کی پراپرٹی میں برابر کا حصہ دیا جاتا ہے یا نہیں۔ 50 سال سے اب تک کتنے فیصد اس کا نفاذ ہوا ہے، کیونکہ ہندو میرج ایکٹ 1955 میں بیٹی کا باپ کی پراپرٹی میں برابر کا حصہ ملنے کی بات کہی جاتی ہے، لیکن وہی باپ کی وصیت کا آپشن بھی موجود ہے، جہاں باپ وصیت میں پوری پراپرٹی اپنے بیٹے کے نام یہ کہتے ہوئے کرتا ہے کہ بیٹی کے کنیادان پر خرچ کر دیا گیا تھا۔ اس لیے ہندوؤں میں اصلاً بیٹی کو حصہ ملنے کی عملی صورت موجود ہے، جبکہ اسلامی شریعت میں وارث کے حق میں قرآن کی رو سے اس طرح کی وصیت کی کوئی گنجائش نہیں بنتی۔ تیسری مثال جس کو ابھے کمار نے اپنے آرٹیکل میں نقل کیا ہے کہ جھارکھنڈ، اڑیسہ، چھتیس گڑھ کے قبائلی آدیواسی جو قانونی بندش اور روایت پسندی کی بنا پر اپنی زمینوں کو نہ بیچتے ہیں نہ ہی غیر آدیواسی کو بیچ سکتے ہیں۔ ان ریاستوں میں معدنیاتی ذخائر سے مالا مال زمینوں کا حصول سرمایہ داروں کے لیے آسان نہیں ہے۔ یکساں سول کوڈ کے ذریعے اس پر بھی ان سرمایہ داروں کی نگاہ ہے جن کے حکمران طبقے سے دوستی ہے، تاکہ یکساں سول کوڈ کی قانون کی رو سے ان کی زمینوں کے حصول کو بھی آسان بنایا جا سکے۔ بظاہر تو اس میں مسلم منافرت کی سیاست نظر آ رہی ہے، لیکن اس شعبدہ بازی کا نشانہ ملک کے محروم طبقات بھی ہیں۔ فائل کے لیے قانون بنے ہوں اور سیاست کھیلنے کے لیے بنانے ہوں تو یہ بازی گری ہو سکتی ہے، عملاً سوسائٹی کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی طرح اس کی مزید ایک مثال ہندو میرج روایت کی ہے، جہاں ہندو روایت کی رو سے شادی کے ساتھ پھیرے اتنے لازم سمجھے جاتے ہیں کہ پھیرے اگر 5 بھی ہو جائیں تو شادی قابل قبول نہیں۔ بات یکساں سول کوڈ کی ہو تو کانٹریکٹ میرج بنایا جائے گا۔ کیا صرف سائن کر کے ایجاب و قبول پر ہندو کمیونٹی اکتفا کر سکتی ہے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ حکومت کو سمجھنا چاہیے، ایک رات میں نوٹ بندی کا اعلان، جی ایس ٹی کا آنن فانن اعلان یا ایک دم 370 کا خاتمہ، ایک ہفتے میں طلاق کا قانون اور ایک مہینے میں شہریت بل کی پیشکش، بغیر کسی ہوم ورک کے کسان بل، ایک رات میں مظلوم طالب علم کی گرفتاری،
4 گھنٹوں میں بلڈوزر پھیر کر گھروں کا انہدام، یہ ظلم کی مختلف شکلیں اور سیاست کی بازیگری تو ہو سکتی ہے، لیکن ملک و عوام کی بھلائی کا کام نہیں ہے۔ حکومت نے عوامی رائے طلب کی اور مخالفتوں آنا بھی شروع ہو چکی ہیں۔ میگھالیہ ٹرائبل کونسل صدر نے ایک قرارداد پیش کی ہے جس میں یکساں سول کوڈ کے متعلق یہ کہتے ہوئے مخالفت درج کروائی ہے کہ وہ اپنی روایت سے جڑے ہیں اور اسی پر قائم رہیں گے۔ یونیفارم سول کوڈ پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے جھارکھنڈ میں 30 سے زائد قبائلی اداروں کے نمائندے آدیواسی سمنوے سمیتی ASS کے بینر تلے رانچی میں جمع ہوئے اور اس بات پر تبادلہ خیال کیا گیا کہ یکساں سول کوڈ قبائلی رواج کو کمزور کر سکتا ہے۔ قبائلی اداروں نے لاء کمیشن پر زور دینے کا فیصلہ کیا کہ وہ یکساں سول کوڈ کو واپس لے کیونکہ اس سے ان کی شناخت خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ انہوں نے بھی UCC پر تازہ مشاورت کے خلاف احتجاج شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ ASS کے رکن دیو کمار دھان نے کہا کہ میٹنگ میں ہم نے لاء کمیشن کو خط لکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ قبائلی تنظیمیں 5 جولائی کو راج بھون کے قریب یونیفارم سول کوڈ کے خلاف مظاہرہ کریں گی اور گورنر ایک مختصر خط پیش کیا جائے گا۔ بہار کے سابق رکن اسمبلی دیویندر ناتھ چمیپیا نے کہا کہ آئین کی بنیاد پر 5ویں شیڈول کا اطلاق قبائلی علاقوں پر ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہاں مشترکہ قانون لاگو نہیں ہے اور اسی وجہ سے قبائلیوں کو ہندوستانی جانشینی ایکٹ اور ہندو میرج ایکٹ میں شامل نہیں کیا گیا ہے۔ پریس ٹرسٹ آف انڈیا کوہیما نے بھی لاء کمیشن اس پر آرا مانگنے کے خلاف احتجاج درج کروایا۔ جھارکھنڈ میں 30 سے زیادہ قبائلی اداروں کے نمائندے آدیواسی سمنے سمیتی ASS کے بینر تلے رانچی میں جمع ہوئے۔ اسی طرح میگھالیہ کی قبائلی کونسل نے اپنے دائرہ اختیار کے علاقوں میں یونیفارم سول کوڈ کی نفاذ کی مخالفت کرنے کے لیے متفقہ طور پر ایک قرارداد منظور کی۔ یونیفارم سول کوڈ کا تصور شادی، طلاق، وراثت، گود لینے اور جانشینی سے متعلق ذاتی قوانین کا ایک مشترکہ مجموعہ ہے جو مذہبی وابستگیوں سے قطع نظر تمام شہریوں پر لاگو ہوگا۔ ہفتے کے روز قرارداد پیش کرتے ہوئے خاصی ہلز خود مختار ڈسٹرکٹ کونسل KHADC کے چیف ایگزیکٹو ممبر نے کہا کہ یکساں سول کوڈ خاصی برادری کے رسم و رواج، روایات، طریقوں، وراثت، شادی اور مذہبی آزادی کو متاثر کرے گا۔ خاصی برادری میں سب سے چھوٹی بیٹی خاندانی جائیداد کی نگہبان بن جاتی ہے۔ خاصی ایک مادری برادری ہے جہاں سب سے چھوٹی بیٹی خاندانی جائیداد کی نگران بنتی ہے اور بچے کو اس کی یا اس کی ماں کا نام دیا جاتا ہے۔ KHADC کے زیر انتظام علاقوں پر کمیونٹی کا غلبہ ہے۔ میگھالیہ میں دیگر کمیونٹیز گارو اور جینتیا بھی ہیں اور گارو ہلز خود مختار ضلع کونسل اور جیتینیا ہلز خود مختار ضلع کونسل کے زیر انتظام ہیں۔ ایوان نے متفقہ طور پر فیصلہ کیا یکساں سول کوڈ کی کوشش ماضی میں بھی ناکام ہو چکی ہے۔ اب تک کی صورتحال سے یہی اندازہ ہوتا ہے کہ ملک کے لیے اور ملک کی سالمیت کے لیے خیر کا باعث نہیں ہوگا۔ جس طرح راستے تعمیر کرنے میں وقت لگتا ہے، اسی طرح سماجی قوانین کی نزاکت کو سمجھ کر ترمیم کرنے میں وقت لگتا ہے۔ بے جان تعمیر کو مشکل جان لیا جائے اور انسانی سماج کی قانون سازی کو بائیں ہاتھ کا کھیل سمجھنا مہنگا بھی پڑ سکتا ہے۔ رہی بات مسلم پرسنل لاء کی، تو جب بھی قانون کی ہوگی ہم بحیثیت مسلمان یہ یقین رکھتے ہیں کہ ملک کا انٹلیکچوئل طبقہ ہر قسم کے قوانین کا مطالعہ کرے گا اور قانونی خداوندی کی حقانیت کو دل میں تسلیم کرے گا۔ وہ مسلمان بھی جنہیں قوانین ازبر ہونے چاہیے تھے وہ اب اس طرح رجوع کریں گے۔ تاہم یاد رہے کہ یکساں سول کوڈ سب سے بڑا مسئلہ ملک کی ہندو اکثریت کا ہے، مسلمانوں کو نہیں۔ حکومت ہندوستانی سماج کی بہبود کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہے تو اسے چاہیے کہ سب سے پہلے تو یہ کہ لاء کمیشن ایک ایسے مسئلے پر رائے مانگ رہا ہے جس کا کوئی ڈرافٹ ہی تیار نہیں ہے۔ اسٹینڈرڈ اور معیاری پروسیجر سے پہلے یکساں سول کوڈ کی بات چھیڑنا ہی دراصل افراتفری پھیلانا ہے۔ اسٹینڈرڈ پروسیجر سے مراد یہ کہ اگر لاء میں ترمیم کا مقصد واقعی سوسائٹی کی بھلائی ہو تو ہوم ورک کیا جائے اور تمام مذاہب اور کمیونٹی کے ماہرین مل کر اس پر ہوم ورک کریں کہ بنایا گیا قانون کسی بھی مذہب کی اصل روح یا روایت اور شناخت کے جذبات کو متاثر تو نہیں کرتا ہے۔ سماج کے لیے کون سا قانون بہتر ہے، اس پر اسی مذہب کے ماہرین درمیانی راہ نکال سکتے ہیں، نہ کہ عوامی رائے اور ٹی وی ڈیبیٹ کے نام پر فضول چیخ و پکار اس کا سنجیدہ حل نکال سکتی ہے۔ ہندوستان میں موجود تمام مذاہب کے ماہرین کے ساتھ
ان کی پرسنل لا کی باریکیوں پر غور کرنا چاہیے۔ تمام مذاہب کے دھرم گروؤں کو اعتماد میں لیے بغیر پیش قدمی ملک کی سالمیت کے لیے خطرہ ہے۔ سب کا ساتھ سب کا وکاس یہ صرف نعرے کی حد تک نہ رہے، اس پر عملاً حکومت کو اقدام کرنا چاہیے اور عوامی اعتماد کو اب مزید متزلزل نہیں کرنا چاہیے۔ یکساں سول کوڈ ہندوستان میں کسی ایک مذہبی گروہ کا مسئلہ نہیں، پورے ملک کا مسئلہ ہے۔ اس لیے ہر ایک کو، ٹرائبل کمیونٹی کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ جاری نظام میں آرٹیبریشن کوڈ، فیملی کوڈ، ریکونسلیشن پروسیجر وغیرہ کے ذریعے خود بھارتی عدالتی نظام سماج سے چاہتا ہے کہ ان کے آئلی مسائل آپس میں حل کر لیے جائیں۔ ایسے میں مرکزیت اور یکساں ضابطے کا جبری نفاذ اس عمل کے خلاف ہی جائے گا۔ کمیونٹی کا اپنا ہی نجی عدالتوں میں ڈسپوٹ کو حل کرنے کی کوشش زیادہ اہم ہے، اسے جاری رکھنا چاہیے۔ مرکزی حکومت کی اس میں مداخلت سراسر سیاسی شعبدہ بازی کے سوا کچھ نہیں۔ یکساں سول کوڈ کی تبدیلی سے پہلے اس پر بھی غور کیا جائے کہ عدالتوں میں جتنے کرمنل کیسز ہیں وہی سرد خانوں میں برسوں پڑے رہتے ہیں۔ فیملی کوڈ عدالتوں کے بوجھ کو کم کرنے کا اچھا نظام ہے، اسے مزید مستحکم کرنا چاہیے۔ نیز ہر شہری کی ذمہ داری ہے کہ لاء کمیشن کی لی گئی رائے پر اپنا احتجاج درج کروائے تاکہ ملک کے سیاسی ماحول مزید بگڑنے سے روکا جا سکے۔ ہادیہ مضمون کی آڈیو سماعت کرنے کے لیے شکریہ۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ہمیں آپ کے مشورے کا انتظار رہے گا۔ اپنا مشورہ، تبصرہ اور مضامین editor@hadia.in پر ارسال کریں اور ہادیہ ای میگزین کے مضامین کو پڑھنے کے لیے ویب سائٹ www.hadia.in سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ہم اگلے ہادیہ ای میگزین کے شمارے سے دلچسپ مضامین کی آڈیو لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔